دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں جج ویڈیو اسکینڈل کی۔ آپ کو یاد ہوگا احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے جب وہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تو اس حوالے سے اس جج صاحب کا جو ایشو بنا تو اس نے الٹیمیٹلی ایک ایف آئی آر درج کرائی جس میں یہ کہا گیا کہ میاں طارق نامی ایک شخص ہیں اور ان کے کچھ ساتھی، انہوں نے 2001 اور 2003 کے درمیان ایک ویڈیو بنائی تھی۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا گیا، وہ نشے میں تھے یا نشہ انہیں ایڈمنسٹر کیا گیا اور پھر یہ بنائی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عطر من اللہ کی سربراہی میں، جس کے اس بینچ کے دوسرے رکن ہیں جسٹس عامر فاروق، تو انہوں نے سماعت فرمائی 13 مئی کو، اور پھر 21 مئی تک کیس کو ایجنڈ کیا اور ریکارڈ سمیت انویسٹیگیشن افسر کو کہا کہ وہ پیش ہوں۔ انویسٹیگیشن افسر جو تھے ان سے پوچھا گیا، یعنی جو انچارج انویسٹیگیشن ٹیم کے، کہ کیا جرم بنتا ہے، جس پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ پھر عطر من اللہ نے کہا کہ کیا آپ نے اپنا ملزم کے بیانات وغیرہ لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لیے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا جج صاحب کے بھی لیے ہیں ارشد ملک؟ تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی۔ تو عطر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو یعنی ایف آئی آر درج کروانے والے صاحب ہیں ان سے بیان ہی نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال اور بھی ریمارکس دیے عطر من اللہ صاحب نے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد جج صاحب کو پتہ چلا کہ وہ نشے میں تھے اور یہ ویڈیو بنائی گئی 2001 2003 کہاں اور 2019 یا 18، جب مجھے تو ایگزیکٹ یاد بھی نہیں وہ کب یہ سلسلہ منظر عام پر آیا، میرا خیال 2019 ہی تھا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اتنے سالوں گزرنے کے بعد پتہ چلا ہے جج صاحب کہ وہ نشے میں تھے، اور پھر جج صاحب اس گھر گئے ہی کیوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انویسٹیگیشن ٹیم کے انچارج نے کہا کہ فورنزک انالیسس کیا گیا وہ اوریجنل ہے، لیکن عطر من اللہ نے کہا کہ اس کا ڈسپیوٹ تو ہے ہی نہیں، یعنی جج صاحب خود کہہ رہے ہیں ہے میری، لیکن نشے میں تھا اور اس طرح دھوکہ دے کر کسی نے بنائی ہے۔ تو عدالت نے یہ بھی ریمارکس دی کہ پھر جج صاحب اس گھر میں گئے ہی کیوں؟ یعنی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ اس طرح کے جوڈیشل افسرز کے اس طرح کنڈکٹ سے ہمیں گھن تو کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں شرم آتی ہے، انہیں گھن آتی تھی، انہیں شرم آتی ہے۔ تو وہ کھوسا صاحب تو فرماتے تھے کہ یہ بدبودار قسم کا کنڈکٹ ہے، لیکن اس بدبو کا اثر فیصلوں پر نہیں ہوا، خاص طور پر اس فیصلے میں جس میں نواز شریف کو سزا دی گئی۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ سر تپا لتھڑا ہوا جج خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بدبو آتی ہے، اس کنڈکٹ سے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے، اور اسی کو پھر اب عطر من اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس فیصلے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یعنی کہانی کیا ہے؟ تو اگر فیصلوں پر اثر نہیں ہوتا تو پھر جج صاحب جتنی چاہیں ویڈیو بنائیں، ان کا کنڈکٹ تو ارریلیونٹ ہے نا، کہ فیصلوں پر تو اتنا وہ کنڈکٹ عجیب و غریب ہے کہ عام طور پر انسان کا کردار اس کے ہر فعل سے ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ہر فعل اس کا جنرلی اس کے کریکٹر سے متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ یونیک جج صاحب ہیں کہ جن کے فیصلے اس نشہ آور چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلی پیشی پر وہ کیا فرماتے ہیں۔ ویسے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی اس کیس میں پیش ہوئے، سید طیب شاہ صاحب، انہوں نے ہی اس کو ظاہر ہے ایک طرح سے ریپریزنٹ کیا اسٹیٹ کو۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ یہ بھی ٹائم فشی ہوتا ہے یا اس سے کچھ نکلتا ہے۔ عطر من اللہ نسبتاً باقی ججوں کے مقابلے میں ہمیں ان سے زیادہ توقعات ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سیمبلنس آف جسٹس جو ہیں وہ برقرار رکھیں گے۔
تو جسٹس اطہر من اللہ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں. ان کے متعدد فیصلے ایسے ہیں جن میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جج صاحب کو اپنے عہدے، اپنی اہمیت اور انصاف کی اہمیت کا ادراک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس جج ویڈیو سیکنڈل جو سامنے آیا اور خود جج صاحب نے یہ چیزیں تسلیم کی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے جو فیصلے ہیں وہ تو ویشیٹ ہونے چاہیے. کم از کم وہ فیصلے جو 5 پیاروں کی نگرانی میں ہوئے تھے اور جن پر سپروائزنگ جج بھی موجود تھے. عجیب بات یہ ہے کہ سپروائزنگ جج جو سپریم کورٹ کے تھے ان کو نہ بدبو آئی ہے نہ شرم آئی ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.